انداز لگائیے، قرآن پڑھتے پڑھتے ایسے غلط لوگوں کا بھی نام پڑھ دیا تو آپ کی 50 نہیں کیا. لیکن یہ ڈاکٹر ہے بھی، خالی MBBS لکھ دیا تو خالی لکھ دینے سے یہ ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ MBBS بننا ہے تو مستقل ایک محنت کرنی پڑے گی. بھینس اتنا کہنے سے دودھ نہیں ملتا، بھینس کی حقیقت ہوگی تو دودھ ملے گا. لیکن دین کی لائن کے اندر صرف الفاظ میں جو ہے یہ بھی بیکار نہیں، الف لام میم کہہ دیں یہ بھی بیکار دے، بلکہ ساری دنیا کے انسان اگر خدا نخواستہ کافر بن جائے، صرف ایک مسلمان باقی رہے اور وہ بھی نماز روزہ کچھ نہ کرے، وہ ایک مسلمان صرف زبان سے اللہ اللہ کہتا رہے تو زمین اور آسمان چاند اور سورج کا جو نظام ہے یہ برابر چلتا ہے. زمین اور آسمان چاند اور سورج کا نظام صرف اس ایک آدمی کی وجہ سے برابر چلتا رہے گا جو زبان سے اللہ اللہ کہے اور کوئی کا عمل نہ کرے. تو صرف اللہ اللہ کا لفظ کہنا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان اسے تھما رہے گا اور زمین اپنی جگہ پر رہے گی. جب ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گی. تو دینی لائن کے الفاظ بھی بیکار نہیں، دنیاوی لائن کے الفاظ بالکل بیکار ہے. لیکن وہ جو سارے وعدے ہیں اللہ کے ایمان پر، یہ پورے کب ہوں گے؟ یہ وعدے پورے اس وقت ہوں گے جبکہ اللہ امتحان لے لے، اور امتحان لینے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایمان کا پکا ہے اور ایمان کا سچا ہے، تو پھر وہ ایمان کی طاقت اسے ملی تو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے گی. اچھا، اب ایک سوال باقی رہتا ہے کہ بھائی ہم تو مکلف ہیں زبان سے کہنے کے کہ ہم ایمان لائے، آمنا بھائی ہم ایمان لائے، لیکن دل کے اندر ہے اترا کہ نہیں اترا، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا تو سچا ہے کہ تو جھوٹا. تو ہم اللہ سے پوچھے کہ اللہ میاں ہمیں یہ بتا دو کہ آمنا کہنے میں ہم کو تم سچا کب کہو گے تاکہ تمہاری طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے. تو اللہ دوسری آیت میں ہمیں اس کی خبر دے رہے کہ میں تمہیں آمنا کہنے میں سچا کب کہوں گا کہ خالی زبانی آمنا پر تو میری طاقت ساتھ ہونے گی نہیں، اگر تم دل سے کہو گے سچے ہوگے تو میری طاقت ساتھ ہے. تو اللہ نے تم سچا کب کہو گے؟ دوسری آیت میں اللہ نے بتایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. اللہ کہتے ہیں بس ایمان والا تو وہ ہے، بس ایمان والا تو وہ ہے کہ جس نے اللہ پر یقین کیا، جس نے رسول پر یقین کیا اور پھر کوئی شک نہیں رکھا، جو اللہ رسول نے بتایا اس کے اوپر یقین، پھر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ثم لم یرتابوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہا جان کی قربانی کے ساتھ، جان کی مشقت کے ساتھ اور مال کی قربانی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی کوشش کرتا رہا، تو اللہ کہتے اولئک ھم الصادقون، یہ ہے سچے. آمنا کہنے میں یہ ہے سچے، ان کے ساتھ خدا کی طاقت ہو جائے گی، لیکن یہ ساری شرطیں پوری ہو. جان قربان کرے، مال قربان کرے، دین کی کوشش کرے اور اللہ کے لیے کرے، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. اگر اس طریقے سے اس نے کیا تو وہ ایمان کی طاقت اس کے دل کے اندر اتر کر اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ یہ سچا ہے. غیر کا یقین اس کے دل سے نکلا، اللہ کا یقین اس کے دل کے اندر آیا، اللہ کی ذات کا یقین، صفات کا یقین، قدرت کا یقین، اللہ کے خزانوں کا یقین، اللہ کی بات کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کا یقین جو فرشتے ہیں اور انہوں نے الہیہ کا یقین جو آسمانی کتابیں ہیں اور اللہ نے جو شخصیتیں ہمارے پاس بھیجی نمونہ بنا کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین تو آئے اور غیر کا یقین نکلے. اب ان بنی اسرائیل کا امتحان ہوا ان اسر بعبادی، وطن چھوڑو اور نکل جاؤ، وطن کے اندر کے راحت اور آرام کے نقشے کو ڈنڈے کی طرح چھوڑو
اور سفر کی مشقت کو اژدہے کی طرح برداشت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر دے دی کہ انکم متبعون، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، یہ خبر بھی دے دی۔ لیکن چونکہ کلمے اور نماز کی محنت کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا یقین اتر چکا تھا اور فرعون کا یقین نکل چکا تھا اور کاروبار سے پلنے کا یقین نکل چکا تھا اور اللہ سے پلنے کا یقین آ چکا تھا، یہ ایمان کی طاقت ان کے اندر آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے وطن چھوڑا اور نکل گئے۔ لیکن فرعون جو تھا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے آ گیا، سامنے سے سمندر آ گیا۔ اب جیسے ایمان کا امتحان اللہ لے رہے، پیچھے سے فرعون، آگے سے سمندر، درمیان میں بنی اسرائیل۔ اب یہ بنی اسرائیل یہ تو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، ارے میرا اللہ کا کرنے والے، ارے فرعون سے کیا ہوتا ہے، ارے کاروبار سے کیا پلتے ہیں، تو اللہ سے پلتے ہیں۔ ایمان تو بن گیا قربانی کے ساتھ اور دعوت کی فضا میں، لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ جب اس کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے، وہ مخلوق سامنے آ جاتی ہے، تو پھر اس مخلوق کے یقین کا غبار آدمی کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں مخلوق کے یقین کا غبار دل میں آیا تو یاد رکھنا پھر مدد اللہ کے اوپر رہ جاتی ہے، پھر زمین پر نہیں آتی۔ ان بنی اسرائیل نے فرعون کو سمندر کو دیکھا تو فوراً چیخ اٹھ گئی، انا لمدرکون، انا لمدرکون، ارے ہم تو پکڑے گئے، ارے ہم تو پکڑے گئے۔ نبی کی تربیت ہے، لمبی مدت کی تربیت ہے، دل کے اندر سے غیر کا یقین نکل چکا ہے، اللہ کا یقین آ چکا ہے، ایمان کی طاقت مل چکی ہے، اسی ایمان کی طاقت پر وطن چھوڑ چکے ہیں، سفر کی مشقت کو برداشت کر چکے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ایسے موقع پر کی ہے کہ فرعون نظروں کے سامنے نہیں تھا، سمندر نظروں کے سامنے نہیں تھا۔ اب نظروں کے سامنے فرعون سمندر آیا تو یہ انسان کی کمزوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، خلق الانسان ضعیفا، یہ متاثر ہوئے اور غیر کے یقین کا غبار دل پر آنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ غیر کے یقین کا غبار جہاں دل کے اوپر آئے گا تو اللہ کی مدد آسمانوں پر رک جائے گی۔ جب اللہ کی مدد آسمانوں پر رکے گی تو پھر یہ فرعون جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر یہ مارے گا۔ بھائی فرعون سے بچنا تو مدد الہی سے تھا، اور مدد الہی موقوف تھی ایمان کی طاقت پر، اور ایمان کی طاقت کا آنا موقوف تھا اللہ کا یقین دل میں ہو اور غیر کا نکل جائے، یہ ہو چکا تھا۔ لیکن وہ غیر نظروں کے سامنے آ گیا تو پھر اس کا غبار آنا شروع ہوا، تو پھر اللہ کی مدد رکی رہے گی۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے للکارا، اور للکار کے لیے بات فرمائی، کلا ان معی ربی سیہدین، جان ادھر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہرگز یہ بات نہیں جو تم کہتے ہو، میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور جو راستہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، لا تخاف درجا ولا تخشى، اللہ میرے لیے راستہ کرے گا۔ زور سے جو للکار آنا تو ان بنی اسرائیل کے دل پر جو فرعون اور اس کا لشکر اور سمندر کے یقین کا ہلکا سا غبار جو آنے لگا تھا وہ دھیمے دھیمے صاف ہو گیا۔ اب اللہ کی مدد آنے کے قابل ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا ڈنڈا مارو، مار دیا، سمندر کے اندر راستے بنے، یہ سارے کے سارے آرام سے نکل گئے اور نکل کر پار ہونے لگے۔ لیکن پھر مڑ مڑ کے دیکھ رہے کہ فرعون پھر پیچھے آ رہا، مڑ مڑ کے دیکھ رہے تو اللہ نے یہ بتایا کہ تم نے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، تم اس سمندر کو چھوڑو، جلدی سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہاری برکت سے وہ سارے بچے ہوئے ہیں، تم اقلیت والوں کی برکت سے وہ سارے اکثریت والے بچے ہوئے ہیں، تم لوگ ذرا نکل جاؤ، کیونکہ تمہارے بیڑے کرنے ہیں پار اور اس کا بیڑا کرنا ہے غرق، تو تم سمندر کا تو پیچھا چھوڑو، ارے جلدی سے نکل جاؤ۔ یہ لوگ نکل گئے، تب جا کے سمندر کو ملا دیا اور یہ سارے غارت ہو گئے۔
ایمان کی طاقت کا مقابلہ فرعون کی طاقت نہ کر سکی. اس پورے قصے میں میں نے آپ کو یہ بتایا. لیکن میں پھر ایک بات کو دوہراؤں, یہ ایمان کی طاقت اگر مل گئی تو پھر آپ لوگ خدا کی خلافت کے کام زوروں کے ساتھ کر سکو گے. بھوکوں کا کھلانا, ننگوں کا پہنانا, کشف پوشوں کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ایثار ہمدردی, جتنا آپ کرنا شروع کرو گے اتنی اجتماعیت پیدا ہوتی چلی جائے گی, اتنا آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور اگر یہ ایمان کی طاقت نہ ہوئی اور دلوں کے اندر پیسے کا, ملک اور مال کا یقین آیا تو پھر بجائے ایثار و ہمدردی کے آدمی حریص بنتا ہے, لالچی بنتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر جو آواز لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے اسے چھینو. ٹیکسوں کے راستے سے غریب جو ہے ڈاکے اور چوری کے راستے سے چھینے, مالدار جو ہے وہ سود کے راستے سے چھینے, آفیسر جو ہے یہ رشوت کے راستے سے چھینے, مزدور جو ہے وہ اسٹرائکوں کے راستے سے چھینے. پورے عالم کے اندر جو آواز ہے وہ یہ ہے جو چھینو. اور جب چھیننے والے بنیں گے تو آپس کے اندر لڑائیاں ہوں گی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز لگائی وہ یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں ہے وہ بانٹو, صدقے کے راستے سے بانٹو, زکات کے راستے سے بانٹو, صدقہ فطر کے راستے سے بانٹو, قربانی کا گوشت اور اس کی کھال کو بانٹو. اور اسی طرح یتیموں پر, غریبوں پر, بیواؤں پر, رشتے داروں پر, ماں باپ پر, اولاد پر بانٹو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتیموں غریبوں کو دو, قیدیوں کو دو. حالانکہ وہ قیدی غیر مسلم ہے حضور کے زمانے کا, لیکن اس کو بھی دو. یہ بانٹوں کی آواز چلی. جب بانٹوں کی آواز چلی تو محبوبیت اجتماعیت پیدا ہو گئی. اور آج چھینوں کی آواز چلی تو مقبولیت پیدا ہوئی, عداوتیں پیدا ہوئی, اور اتنی عداوتیں پیدا ہوئی اجتماعیت ختم ہو گئی. دیکھنے کے اندر تو سارے جمع ملیں گے آپ کو. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. دیکھنے کے اندر سب جمع ملیں گے لیکن ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہو, ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہو. تو میں آپ کو ایک بات بار بار یاد دلاؤں گا, ایمان کی طاقت کو پیدا کرنا ہے, غیر کے یقین کو نکالنا ہے قربانیوں کے ذریعے, اللہ کے یقین کو لانا ہے دعوت کی فضا بنا کر. جماعتوں میں نکل کر یہ ایمان کی طاقت کو سیکھنا ہے. جتنی ہم ایمان کی طاقت کو سیکھیں گے اور اللہ کا یقین آئے گا تو پھر کاروبار میں دین کا آنا, گھروں میں دین کا آنا یہ بالکل آسان ہو جائے گا. لیکن ایک بات میں اور بتا دوں, یہ میں بتا چکا کہ ایمان کی طاقت کیسے ملے گی. قربانی اور دعوت جو 13 سال تک ہوئی, اللہ کا قصہ سنایا, مدد اللہ کی آ گئی, اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کو دونوں باتیں دکھانی ہے, دھوپ اور سایہ, نیگیٹو اور پازیٹو, دونوں باتیں دکھانی ہے. عہد کے اندر صحابہ گئے, مدد اللہ کی آئی, مدد اللہ کی آئی. بے ایمان بھاگنے لگے, اپنا مال چھوڑ کر بھاگنے لگے. یہ مال غنیمت بالکل حلال تھا, اس کو چھوڑ کر بھاگے. ٹیکری کے اوپر جو کھڑے تھے تیر انداز, انہوں نے اس مال کو دیکھا. مال کو دیکھ کر مال کے یقین کا ہلکا سا غبار آنا شروع ہوا, رائے بدلی, اوپر سے نیچے اتر آئے. بات اور حکم چھوٹ گیا. جو حکم دیا تھا اللہ کے نبی نے, جس پر امیر جمع ہوا تھا, ساتھی نہ جم سکے, اور آئی ہماری مدد جو اللہ کی تھی یہ اٹھ گئی. یہ کیوں ہوا؟ بس ایک بات ہے, قصہ تو میں پرسوں مختصر سنا چکا ہوں, مجھے قصہ نہیں سنانا, وہ آیتیں میں پرسوں پڑھ چکا ہوں. میری بات کو سمجھو, اللہ کا یقین لانا ہے دعوت کی فضا میں, اور غیر کا یقین نکالنا ہے قربانی کی فضا میں. اور جہاں غیر کے یقین کا غبار آئے گا, مدد جو ہے یہ آسمان کی طرف چلی جائے گی. جیسے حنین میں ہوا. حنین کے اندر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد اور ان کا سامان بہت بھاری مقدار میں تھا, دشمن کے پاس کم تھا. ذہن کے اندر سب کے نہیں,
کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے، زیادہ لوگوں پر غالب آئے، تو حنین میں ہم زیادہ ہیں تو تھوڑوں پر کیوں غالب نہیں آئیں گے؟ نگاہ اللہ سے ہٹی اور نگاہ اپنی تعداد پر گئی، نگاہ اپنے سامان پر گئی۔ جب نگاہ تعداد اور سامان پر گئی تو غیر کے یقین کا غبار دل میں آنا شروع ہوا۔ جہاں غیر کے یقین کا غبار آنا شروع ہوا تو مدد جو تھی وہ شروع ہی سے آسمان پر اٹھ گئی۔ دیکھو میں بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں، میں بیماری بھی بتا رہا ہوں، علاج بھی بتا رہا ہوں، دونوں چیزیں، اور یہ پورے عالم کے لیے ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ پورے عالم کے لیے ہے۔ غیر کے یقین کا غبار صاف کرنا ہے اور اللہ کے یقین کو دل میں اتارنا ہے۔ طریقہ میں بار بار بتا رہا ہوں، دعوت اور قربانی یہ دو چیزیں۔ میرے محترم دوستوں، اس میں میرا جی چاہتا قرآن کی آیتیں پڑھو۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اس کثرت نے تمہارا کوئی کام نہیں بنایا اور تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، سارے کے سارے بھاگے سوائے چند آدمیوں کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زور سے للکارا، جیسے وہاں مشار سلام نے للکارا، مشار سلام نے للکارا انما ربی سیہدین، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا اور کیا کہا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ و نبی ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب کے اولاد بھی ہوں۔ زور سے للکارا، اور یہاں حضرت عباس تھے ساتھیوں میں، انہوں نے بھی للکارا، یا للانصار یا للانصار، اور دین کے کام کرنے والوں واپس لوٹو، اور دین کے کام کرنے والوں واپس لوٹو۔ واپس لوٹے، لیکن تھوڑے سے لوٹے، پہلے سے بھی کچھ تھے، یہ مل گئے، اور مل کر انہوں نے کہا اللہ بات سمجھ میں آ گئی، تعداد سے نہیں ہوتا، سامان سے نہیں ہوتا، تیری مدد سے ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کر سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کی مدد آئے گی کیسے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کریں گے ایمان والے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا صالح توکل، وہی ہم سے بھی کہا جا رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، صرف اللہ پر توکل کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو للکارا، سب جو آگے رہے ان کے دلوں میں سے وہ یقین تھا، غیر کے یقین کا جو غبار تھا وہ صاف ہو گیا، اور پکا یقین اللہ کا باقی رہا، بالکل فلٹر ہو گیا، صفائی ہو گئی۔ اب اللہ کی مدد آئی۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، اب اللہ نے سکون نازل کیا اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور ان بے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پچھاڑا۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری بات کہیں پر ہے؟ ایمان کی طاقت پر۔ اس لیے میں نے کہا کہ کاروبار سے مقدم عبادات ہے، علم ہے اور ایمان کی طاقت ہے۔ یہ بات بھی میں نے بتائی کہ ایمان کی طاقت ملے گی کیسے؟ دعوت اور قربانی کی فضا میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب یہ ساری ترتیب کیسے قائم ہو؟ ارے بھائی، جو حکم جہاں پر ہے اسی جگہ پورا کرنا پڑے گا۔ اندازی حکم پورا کریں گے تو پورا دین بڑی بات نہیں بیٹھتی۔ تقدیم تاخیر جو نبی نے بتائی وہ کرنی پڑے گی، ہماری اپنی رائے سے نہیں ہوگی۔ کاروبار میں کر رہا ہوں مولانا دین نہیں، میں گھر کر رہا ہوں دین ہے دین، لیکن پورا دین نہیں، وہ دین کا حصہ
کرنا ہے مقدم کرو، جس کو مؤخر کرنا ہے مؤخر کرو، تو ترتیب صحیح بیٹھے گی۔ ارے بھائی سارے پوچھے ہیں موٹر کے، لیکن ترتیب کے ساتھ فٹنگ نہیں تو موٹر نہیں بنتی۔ دین کے آپ سارے کام کر ڈالیے، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب نہیں تو دین کی وہ نوعیت اتنی بیٹھے گی جو دنیا کے اندر ہم امن و امان کو قائم کر دے۔ رحمت للعالمین والی شان کا مظاہرہ اس وقت ہوگا جب ہماری جان اور مال کا لگنا ان چار چیزوں میں ترتیب سے آ جائے۔ سب سے پہلے دعوت ہوگی، نقل و حرکت والی ہوگی، اس سے مکانی طور پر دعوت زندہ ہوگی، اس سے عبادات میں طاقت، ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوگی، اس سے اخلاقیات پر ہم آئیں گے۔ اس سب پر جان اور مال لگانے کے بعد جو بچا کھچا ہے اسے ہم اپنی ضروریات پر لگائیں گے۔ اور اگر شروع میں ہم نے ضروریات پر لگانا شروع کیا اس دین کے لیے ہمارے پاس جان مال کا کوئی حصہ نہیں بچے گا اور یہ ضروریات فضولیات کا درجہ لے لیں گے۔ پھر ایک ایک شادی کے اندر 10-10 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا، پھر ایک ایک مکان کے اندر 10-10 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا۔ اور جب نبوی ترتیب پر ہم آئیں گے تو لڑکی اگر جوان ہو چکی ہے، لڑکا اگر جوان ہو چکا ہے وہ نبوی طریقے پر شادی کر دی، 1000 میں شادی کر دی آپ نے، 10 لاکھ بچ گیا شادی کا۔ دوسرے لڑکے لڑکیاں غریب تھے ان کی شادیاں کر دی۔ شروع میں تو آپ پر مجاہدہ پڑا، 1000 میں شادی کی، تانے مارے لوگوں نے، ارے کنجوس مکھی چوس، چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، دیکھو اس کروڑ پتی کے لڑکے کا جنازہ جا رہا ہے، یہ شادی ہے، یہ میت جاری میت۔ آپ نے سب برداشت کر دیا، بھائی نبی کے طریقے کو لائیں گے تو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ نے جب دوسرے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرا دی غریبوں کی، اب آپ کی محبوبیت آ گئی، اپنے لڑکے کی شادی ہوگی، مکان کی ضرورت ہے تو آپ نے 50 لاکھ کا ایک مکان اپنے لڑکے کا بنانے کے بجائے 50 لاکھ کی کالونی بنا دی، اس کے اندر کمرے بنائے، ایک کمرے کے اندر آپ اور آپ کی بیوی، دوسرے کمرے کے اندر بیٹا اور بیٹی کی بہو، باقی کمرے خالی۔ آپ نے جا کر غریبوں سے کہہ دیا کہ 75 روپیہ کرایہ دے کر 25 سال سے تو کرایہ دار ہے، ہماری کالونی کا کمرہ لے لے، مہینے میں 100 روپیہ دے دے، 1200 روپے کا مثلاً 12,000 کا مثلاً بنا ہے تو 10 سال کے اندر تو عمر بن جائے گا، مہینے کے 100 دے دے، 12 مہینے میں 1200 اور 10 سال کے اندر 12,000 پورے ہو جائیں گے تو مالک بن جائے گا۔ اب آنے شروع ہوئے غریب لوگ، ٹھہرنے شروع ہوئے، پوری کالونی بھر گئی۔ ایک کالونی والے نے مجھے خبر دی 10 لاکھ کی بنی تھی زمانے میں وہ کالونی، ہماری صاحب 5 سال کے اندر وہ کالونی 10 سال میں فری ہو جائے، یہ ہمارا حساب تھا۔ لیکن غریبوں نے مہینے میں 200 دینے شروع کر دی، بعضوں نے 500 دینے شروع کر دیے، 5 سال میں کالونی فری ہو گئی، پیسے ہمیں مل گئے۔ جو غریب ادا نہ کر سکا پیسے، ہم نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ کسی راستے سے اسے زکات دے دی یا ہدیہ دے دیا، خود نہیں دیا، تاکہ غریب کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو، غریب ہمارے سروں کا تاج بن کر رہے، غریب ہمارے پیروں کی جوتی بن کے نہ رہے، ہم اس کا اکرام اور احترام کریں گے۔ ہم غریب کو اگر زکات دیں گے تو اکرام اور احترام کے ساتھ دیں گے۔ مسجد کا ڈلا پتھر قابل احترام ہے، کیونکہ یہاں ہمارا فرض نماز ادا ہوتی ہے، تو جس انسان پر ہماری فرض زکات ادا ہو رہی ہو تو کیا وہ انسان قابل احترام نہیں بنے گا؟ یہ غریب قابل احترام ہے، ہم اس کا اکرام اور احترام کریں گے۔ اب چاروں طرف وہ غریب لوگ بس گئے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ اس مالدار کو کتنی محبوبیت ملی، اس غریب کے بچے مالدار کے بچوں کا اکرام کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کے باپ نے میرے ماں باپ کی شادی کی تھی اور اس کے باپ نے کالونی میں مکان دیا تھا جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کی اولاد تک کی محبتیں اولاد کے اندر باقی رہیں گی۔ یہ ہے وہ راستہ جسے قرآن بتا رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آپس کی محبوبیت، غریب مالدار سے محبت کرتا ہے، مالدار غریب سے محبت کرتا ہے، بیچ میں مسجد نہیں بنی، سارے کے سارے نماز پڑھتے ہیں، ان کی جماعتیں نکلتی ہے،
باہر کے فارنر جب دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ایسی کالونیوں کو جب دیکھیں گے کہ مالداروں کا اور غریبوں کا کیسا جوڑ ہے، کتنی محبت ہے، اگر کوئی ڈاکو اس مالدار کے گھر کو لوٹنے کے لیے آئے گا تو غریب وہاں پر چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ پہلے ہماری جان جائے گی پھر ہمارے شیخ کا گھر تو لوٹ سکے گا، ورنہ نہیں لوٹ سکے گا، پہرے دار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب باہر کے ٹورسٹ امیر اور غریب کا یہ جوڑ عملی طور سے دیکھیں گے تو ان کے دماغ کام کرنے شروع کریں گے، وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھائی اتنی محبوبیت کیسے آئی، وہ پوچھیں گے تو تم ان کو جواب دو گے کہ یہ محبوبیت اس لیے آئی کہ مسجدوں میں بٹھا کے ذہن بنایا اور ایمان کی طاقت بنائی، اس ایمان کی طاقت پر مالدار اور غریب کی زندگی بنی ہے محبوبیت والی۔ اب وہ پوچھے گا کہ پھر یہ دنیا میں افراد تفریح ہو رہی، اس کی کیا وجہ، یہ ساری دنیا پریشان کیوں ہے، وہ سوال کرے گا تو تم انشاءاللہ ایسے کالونیوں والے اسے جواب دو گے کہ ساری دنیا کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ میرا جذبہ پورا، اس سے لڑائی ہوگی، ہر ایک کا ذہن جب یہ ہوگا کہ میرا جذبہ پورا ہو، اس سے لڑائی ہوگی، کیونکہ ایک آدمی جب اپنا جذبہ پورا کرے گا تو وہ 50 کا جذبہ توڑ کے پورا کرے گا، جب 50 کے جذبے ٹوٹے تو یہ 50 انتظار کریں گے ہمارا موقع ہو تو ہم اس کا جذبہ توڑے، تو اس سے 50 آدمی جذبہ توڑنے والے پیدا کرتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا۔ ارے غریب کو پیسے کی ضرورت پڑی، مالدار نے سود سے دیا 5000 روپیہ، 20,000 کی زمین گروی رکھ لی، ادا نہ کر سکا، 20,000 کی زمین گئی۔ اب غریب کے گھر کے اندر تو رونا، مالدار کے گھر میں خوشی کہ 5,000 کی 20,000 مل گئے ہمیں، جذبہ پورا ہو گیا ہمارا، لیکن اس کا جو ٹوٹا، لیکن وہ بھی دیندار نہیں، اس نے سوچا کہ بچے بھی دیکھیں گے جذبہ پورا کریں گے۔ اس غریب نے دیکھا کہ مالدار جو ہے اکیلا بیٹھا جنگل میں، چلا گیا غریب ڈاکو اور جا کے پستول دکھا دی، مالدار صاحب کو پستول دکھا دی اور پستول دکھا کر ان کا 2 لاکھ دے دے ورنہ مارتا ہوں گولی۔ مالدار نے اچھا بابا دیتا ہوں، کیونکہ پستول دیکھنے کے بعد آدمی کو 14 طبق روشن ہو جاتے، پستول دیکھی 2 لاکھ لا کے دے دیے، پھر بھی پستول مار دی، جان بھی گئی 2 لاکھ بھی گئے، اب 20,000 کی رننگ کرتے رہو تم۔ اب غریب کے گھر میں خوشی، اپنا جذبہ پورا ہوا، مالدار کے گھر میں رونا، اس کا جذبہ ٹوٹا۔ چند مہینوں کے بعد پولیس آئی، غریب کو پکڑ کے لے گئی۔ اب غریب کا جذبہ پھر ٹوٹنا شروع ہوا، اب پولیس والوں کا جذبہ پورا ہوگا، خوب مارا، آہستہ مار، اس جگہ پھانسی لگے گی، ارے پھانسی کیسے بچوں گا، کیسے بچوں گا، ان کو بچے گی امید نہیں، جب وہ 2 لاکھ کے ڈاکہ ڈالا تھا تو لے لے اور کیس ڈھیلا کر دے۔ پولیس کہتی ہے کہ میں اکیلا اپنا جذبہ پورا کرنے والا نہیں ہوں، نیچے سے اوپر تک کے سب جذبات سے بھرے ہوئے، سب کے جذبات پورے کرنے پڑتے ہیں، تو 5 لاکھ میں جان بچے۔ ڈاکوؤں کو خبر بھی کہ ڈاکو ایک اکیلے میں پوری گینگ ہوتی ہے، وہ گینگ بیٹھی، انہوں نے بھائی آدمی بچانا چاہیے اپنا، اس نے بہت ہمیں ڈاکے مارنے سکھائے، ہمارا استاد ہے، آج پکڑا گیا یہ۔ 5 لاکھ جمع کیے، پھر ڈاکے ڈالے تھے بہت سی جگہ، لا کے پولیس والوں کو دے دیے، پولیس والوں نے کیس ڈھیلا کر دیا۔ مالدار کے لڑکوں کو پتا چلا ہمارے تو 2 لاکھ گئے، ہمارا باپ گیا، پھر بھی مارنے والا زندہ رہے گا۔ پولیس کے پاس آئے، انہیں 10 لاکھ دیں گے تم کو جس دن سے پھانسی لگی، 3rd پارٹی کے بعد رکھ دیتے ہیں۔ اب پولیس نے کیس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا، سارا مسئلہ پیسے پر چلتا ہے، پیسے سے زندگی نہیں بنتی۔ جذبہ پورا کرنے پڑے، یہ تو انفرادی بتائی، اور اجتماعی طور پر بھی سن لو میری بات، اجتماعی طور پر پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ، جو پارٹی نشر اقتدار جون سے ملک میں آتی ہے وہ بہت سے لوگوں کے جذبات کو توڑ کر قربان کر کے پھر آتی ہے۔ جب وہ پارٹی نشر اقتدار کسی بھی ملک میں آتی ہے تو جن جن کے جذبات ٹوٹے
وہ سارے کے سارے اندر ہی اندر